گرامی قدر سامعین حضرات، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ کی اس بستی میں حضرت اقدس حضرت مولانا محمد حسن صاحب مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ اور جس بستی کے اندر اللہ والوں کا آنا ہو جاتا ہے، جس بستی کے لوگ اللہ والوں کی بزرگوں کی زیارت کر لیتے ہیں، وہ لوگ باعث فخر اور باعث خوش قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے اس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو مصافحہ نہیں کر سکتے، لیکن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں بزرگان دین، ان سے ضرور مصافحہ کر سکتے ہیں، ان سے ضرور ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی صحبتوں میں ضرور رہ سکتے ہیں۔ اور ان کی صحبتوں میں رہنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ ہم جب حج کے سفر پہ گئے تو جو ہمارا کمرہ تھا، اسی کمرے میں جو فوج کا ایک جنرل تھا، اس کا کمرہ بھی ہمارے، اس کی جو جگہ تھی، اس کی جو سیٹ تھی، وہ بھی ہمارے کمرے میں تھی۔ چنانچہ جب میں رات کو تہجد میں اٹھا کرتا تھا تو میں دیکھا یہ کرتا تھا کہ اس جنرل کا جو بستر تھا وہ خالی ہوا کرتا تھا اور وہ ہم سے پہلے اٹھ کر کے طواف کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ 2-4 دن اسی طریقے سے گزرے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ تہیہ کیا کہ آج میں اس جنرل سے پہلے اٹھ کر اور میں طواف کروں گا، کعبۃ اللہ کی طرف جاؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ خوشی محسوس کی کہ جب میں اٹھا تو اس جنرل کے بستر پہ وہ سویا ہوا تھا، یعنی وہ لیٹا ہوا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں استنجے میں گیا اور جب استنجے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنرل میرے لیے چائے کا کپ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، میں بڑا حیرت میں ہوا کہ ابھی تو یہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اتنی جلدی یہ چائے کا کپ لے کر کے کیسے کھڑا ہو گیا؟ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جنات؟ اس نے کہا حضرت میں انسان ہی ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا جب تم انسان ہو، ابھی تم بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور اتنی جلدی تم چائے کا کپ لیے ہوئے کھڑے ہو؟ حضرت جی فرماتے ہیں میں نے جب واپس اس کے بستر پہ دیکھا تو مجھے اس کے بستر پہ وہی شخص پڑا ہوا پایا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ جنرل کہتا ہے کہ میں جب طواف کرنے کے لیے گیا تو یہ حاجی بخار کی وجہ سے وہاں پہ کانپ رہا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو لا کر کے اپنے بستر میں لیٹا دیا۔ یہ میں نہیں بلکہ وہ حاجی ہے جس کو میں اٹھا کر کے لایا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اچھا مجھے سچ سچ یہ بتاؤ کہ آپ ہو کون؟ تو اس نے کہا میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ ایک اتنا بڑا جنرل اور حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے کے بعد جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک اتنے بڑے بزرگ حضرت مولانا یوسف علی صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کرنے میں پچھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ تو جاہل ہیں، ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں، ہم لوگ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کیسے عبادت میں بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہ عبادت میں بڑھ جاتا ہے۔ سامعین محترم میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بہرحال ہمارے درمیان اس وقت میں ایک ایسی ہستی جسے آپ اور میں بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو بیک وقت ایک مدرسے کے محتمم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، بہترین فقیہ بھی ہیں، بہترین محدث بھی ہیں، بہترین مشفق بھی ہیں اور بہترین محدث بھی ہیں، بہترین شیخ بھی ہیں اور بہترین تربیت کرنے والے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس
حضرت مولانا محمد حسن صاحب مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اور یہ حضرت جی حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار کون ہیں؟ یہ پڑوسی ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کی بزرگیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں فی الحال میں ہندوستان میں جو ان کے خلفاء ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بشنوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا محمد سجاد صاحب نعمانی، یہ اونچے اور چوٹی کے علماء ہیں جو حضرت جی حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، اور انہی میں سے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد حسن صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں۔ معزز سامعین حضرات، وقت مختصر ہے، پروگرام بھی مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اس مجلس کا باضابطہ قرآن کریم سے آغاز کر دیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر 23 سال کے قلیل عرصے میں جب نازل ہوتا ہے تو مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی جادوگر کے پاس میں جاتا ہے، وہاں سے لکھوا کر کے لاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل کی، لیسا کمثلہ کی، ایک آیت نازل کی کہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آپ کے جو معبود ہیں ان کو بلا لو، اس جیسی ایک صورت لا کر کے پیش کر دو۔ چنانچہ مکہ کے لوگ اس کی ایک آیت کو ایک آیت بھی پیش نہیں کر چکے، اور 1400 سال سے لے کر آج تک یہ قرآن کریم اسی طریقے پر، اسی نہج پر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، ساری کی ساری کتابیں بدل گئی، لیکن آج تک قرآن کریم نہیں بدلا، نہ اس کے ایک زبر میں فرق آیا، نہ ایک زیر میں فرق آیا۔ بہرحال میں تلاوت کلام اللہ کے لیے اس وقت میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کی مسجد کے امام ہے، کہ حضرت والا تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔